قبلہ مفتی غلام یاسین نظامی صاحب جی اچھا درود تنجینا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو تطہرنا بہا من جمیع السیئات، یعنی ایک تو استغفار کے ذریعے تو ہم معافی مانگتے ہی ہیں گناہوں کی، لیکن ایک حدیث پاک میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کے دل کو نفاق سے پاک کر دیتا ہے۔ تو گویا درود پاک ہمارے لیے تزکیے کا سامان بھی ہے، سیئات سے نکلنے کا راستہ بھی ہے، اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی معظم شفیع مکرم کا فرمانا ہے کہ جب غم بڑھ جائیں تو درود پاک پڑھو۔ سبحان اللہ۔ درود پاک جو ہے وہ تمام کے تمام غموں کو دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور گناہوں کا بڑھ جانا اس سے بڑا غم کیا ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ یہ وہ غم ہے کہ جو آپ کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، جو آخرت تک جاتا ہے۔ تو اس غم کو دور کرنے کے لیے جو مجرب، جو اس اکسیر اور جو نسخہ کیمیا دین نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ نبی معظم شفیع مکرم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنا ہو حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھیں، اور حضور کو راضی کرنا ہو تو رب کا کثرت کے ساتھ ذکر کریں۔ سبحان اللہ۔ یعنی رب کا ذکر کرنے سے حضور راضی ہوتے ہیں اور حضور کا ذکر کرنے سے رب راضی ہوتا ہے۔ تو درود پاک در حقیقت حضور کا ذکر کرنا ہے، حضور کی ذات بابرکات پر رحمتوں کے لیے دعائیں کرنا ہے، اور یہ دعائیں کرنا در حقیقت ہمارے اپنے لیے ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ پاک نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو ان کو رحمت کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت کا ہونا عیب ہے، اور اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں رحمت کی ضرورت ہے، اور اگر ہم رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے اپنی زبانوں کو ذکر مصطفیٰ سے تر کر لیجئے۔ زبانوں کو ذکر مصطفیٰ سے تر کرنا دلوں کو جلا بخشتا ہے، ذہنوں کو صاف کرتا ہے، جسم کو پاکیزہ بناتا ہے، روح کی تمام کثافتوں کو ختم کر دیتا ہے، اور آپ کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے اور اس کے پیارے رسول کا قرب عطا کرتا ہے۔ آپ کے ایمان میں تقویت کا باعث بنتا ہے، آپ کی عبادات، ریاضات اور ذکر اذکار کی قبولیت کی علامت ہے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بڑی معروف قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ درود پڑھنا در حقیقت اپنی عبادات کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا ہے۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں، درود بلا شبہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور جب درود پڑھا جاتا ہے تو درود کے ساتھ ساتھ ہماری عبادات بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہیں، گویا ان کے نقائص بھی دور ہوتے ہیں۔ سبحان درود اللہ، کی برکت سے ان کے نقائص بھی دور ہوتے ہیں۔ جی یہاں تک کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے حلال و حرام کے درمیان تمیز جو ہے وہ بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے، شعور ڈیولپ ہوتا ہے، شعور پیدا ہوتا ہے۔ تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس سوسائٹی کے اندر، جس زمانے کے اندر لوگوں کے اندر حلال اور حرام کا فرق ختم ہو جائے تو درود پاک پڑھنے کی وجہ سے وہ فرق جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور درود پاک پڑھنے والا ایک صاحب نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، حضرت واصف علی واصف صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ درود جو ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی ذات پر پڑھا ہے، حقیقت یہ ہے کہ حضور نے آپ کو اپنے ذکر کے لیے منتخب فرمایا۔ منظوری جو ہے، یعنی درود پاک پڑھنے کی منظوری جو ہے وہ پہلے سے در مصطفیٰ سے آپ کو ملی ہے، تب جا کر آپ کو یہ توفیق ملی ہے کہ آپ حضور کا ذکر جو ہے وہ اپنی زبان مبارک سے کر سکے۔ حضور کا ذکر کرنا یہ توفیق الہی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور یہ ذکر جو ہے، یہ سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ ذکر جو ہے یہ زبان کو پاک و صاف کرتا ہے۔ سب سے زیادہ برائیاں وہ جس عضو کے ذریعے معاشرے میں جنم لیتی ہیں، جو ہمارے جسم کے لیے، ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے، وہ زبان ہے، اور زبان جو ہے اس کو پاک صاف کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ جو دین نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ نبی معظم شفیع مکرم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ جو دین نے ہمیں عطا فرمایا وہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ دل صاف ہوگا، زبان صاف ہوگی، زبان کا صاف ہونا، دل کا صاف ہونا یہ پورے جسم کے صاف ہونے کی علامت ہے، اور جب جسم پاک و صاف ہو جائے گا تو اللہ پاک اس جسم کی پاکیزگی کی بدولت اس کی روح کو بھی پاک و صاف فرما دے گا۔ پھر روح
جو ہے وہ قرب الہی کے منازل کو طے کرتی ہے۔ اب اس درود پاک کی برکت سے دیکھیں کتنا بڑا یہ اعجاز اور شرف ہے کہ جو درود پاک پڑھنے والا ہے کل قیامت والے دن اللہ پاک کے پیارے رسول اس کی شفاعت کریں گے، اسے قرب مصطفیٰ نصیب ہوگا، اور اس درود پاک کی پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک دنیا میں بھی اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور آخرت میں بھی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور درود پاک پڑھنے کی ایک سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے سے اس پڑھنے والے کے ساتھ اللہ راضی ہوتا ہے، اور راضی کیسے ہوتا ہے؟ ایسا راضی ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ یہ درود پاک کا فیضان ہے، اور یہ فیضان جو ہے یہ صرف امت محمدیہ کو حاصل ہے کہ وہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ درود کا معنی ہے رحمت، وہ رحمت کا مطالبہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، وہ رحمت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں پیش کرتے ہیں، اور جب وہ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ پاک ان پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اللہ پاک ان کے جسم کو سراپا رحمت بنا دیتا ہے۔ اور قبلہ دوسری بات یہ ہے کہ جس جگہ پر وہ درود پڑھتے ہیں اللہ پاک اس جگہ کو بھی سراپا رحمت، اس جگہ کو بھی رحمت کا مرکز بنا دیتا ہے۔ اس لیے درود پاک نہ صرف ہمارے جسم کو پاک و صاف کرتا ہے بلکہ ہمارے ماحول کو بھی پاک و صاف کرتا ہے، بلکہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اس کے اثرات جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اوپر ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بھی پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، معاشرے میں اپنی اصلاح کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے اس ذکر کو لازم کر لیجئے۔ یہ ذکر جو ہے یہ آپ کے لیے دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔